الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے امام ولی نبی پیغمبر ہیں فقط رہنمائی کے لیے نماز میں پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر بھی پھرتے ہو در بدر مشکل کشائی کے لیے انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر سامعین السلام علیکم دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے سب سے بڑی نیکی سب سے بڑا عمل وہ اللہ کی توحید ہے سب سے بڑا گناہ اور جرم جو ہے وہ ہے شرک اتنی اہم ترین چیز ہے اللہ کی توحید
کہ تمام نبیوں کی دعوت کا آغاز ہی توحید سے ہوتا ہے۔ تمام نبیوں کی دعوت کا آغاز، افتتاح کہاں سے کرتے ہیں؟ اللہ کی توحید سے کرتے ہیں۔ اور عجیب بات کہ امام الانبیاء کی دعوت کا آغاز بھی توحید سے ہے اور اختتام بھی زندگی کا توحید پر ہے۔ جس مشن کا اعلان فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں مان جاؤ، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ ہو، اگر الہ ہے تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ ساری زندگی اسی مشن کو چلایا، اور آج وفات کا دن ہے میرے پیغمبر کا، تو وفات والے دن بھی فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات۔ لا الہ الا اللہ 3 دفعہ یہ جملہ دہرایا، فرمایا ان للموت سکرات، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ جملہ کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات میں جوڑ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں جوڑ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات، لوگوں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی دوسرا الہ اس کے سوا نہیں، حتیٰ کہ میں محمد بھی الہ نہیں، اس لیے کہ آج مجھ پہ موت کی سختی آ گئی۔ جس پہ سکرات موت آ جائیں وہ الہ ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ وہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب مدارج السالکین جلد سوم میں نقل کرتے ہیں، اس حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے جب معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، اے معاذ، اے میرے سفیر، تو جائے گا اہل کتاب اس پاس جائے گا، تیرا آمنا سامنا اہل کتاب سے ہوگا، تو فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، فَلْتَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، تیری دعوت کی بات ہونی چاہیے، پہلی چیز جس کی طرف تو دعوت دے ان کو میرے معاذ وہ کیا ہونی چاہیے؟ عبادت اللہ وحدہ، اکیلے اللہ کی عبادت کی طرف ان کو دعوت دے۔ فَإِذَا شَهِدُوا أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، جب وہ اس بات کی گواہی دے لے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تو فرمایا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، پھر اب اس کے بعد ان کو خبر دے کہ دن رات میں تم پر اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر توحید کا اقرار نہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں ہے، عقیدہ توحید نہیں ہے، بھلے نمازیں پڑھتا جا، زکاتیں دیے جا، حج پہ حج کیے جا، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اللہ کی توحید کے عقیدے کے بغیر۔ اور علامہ ابن قیم کا ایک عجیب جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں اور پیغمبر کی حدیث بھی نقل کرتے ہیں کہ امرت ان اقاتل الناس، امرت ان اقاتل الناس
حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ امرت، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے قتال کروں، لڑنا شروع کر دوں، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللہ، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ معلوم ہوا جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد بھی توحید ہے، قتال فی سبیل اللہ کا مقصد بھی کیا ہے کہ لوگ اللہ کی توحید مان لیں۔ اور فرماتے ہیں علامہ ابن قیم کہ اول واجب یجب علی المکلف شہادت اللہ الہ الا اللہ، کسی بھی مکلف پر پہلی چیز جو واجب ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس کلمہ شہادت کا اقرار ہے، اعلان ہے، اعتراف ہے، یہ یقین اور عقیدہ ہے۔ فالتوحید اول ما يدخل به فی الاسلام، توحید ہی کے ذریعے بندہ پہلے اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ وآخر ما يخرج به من الدنیا، توحید ہی وہ آخری چیز ہے جس کو لے کر بندہ دنیا سے چلتا ہے۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ یہ ہو کہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو وہ کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں۔ عجیب بات نہیں، ابتدا بھی کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور انتہا بھی لا الہ الا اللہ۔ فہو اول واجب وآخر واجب، فالتوحید اول الامر وآخرہ، یہی پہلا واجب ہے، یہی آخری واجب ہے، یہی اول ہے، یہی آخر ہے۔ اتنا اہم عقیدہ ہے اللہ کی وحدانیت کا، عجیب پیرایا ہے قرآن مقدس کا۔ میں تو کہتا ہوں، یہ جملے بہت کم لوگ کہتے ہیں، یہ صرف علماء توحید و سنت ہی کہتے ہیں کہ قرآن کے سارے کا سارا قرآن اس کا موضوع توحید ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے فلاں کتاب کا موضوع کیا ہے، آپ کہتے ہیں اس کتاب کا موضوع ہے طب، فلاں کتاب کا موضوع کیا ہے، فلاں کتاب کا موضوع۔ ہر کتاب، ہر تقریر کا موضوع ہوتا ہے، تو کیا رب کی کتاب کا بھی کوئی موضوع ہے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو آپ سے کہنے لگا ہوں رب کے قرآن کا موضوع کیا ہے؟ بولو، توحید ہے، یہ سارے قرآن کا موضوع ہے۔ اور اس پہ دعوے پہ دلائل رکھتا ہوں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اللہ کی توحید پر بات کرتے کرتے آخر میں پہنچتے ہیں، کمال ہی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بل نقول قولا کلیا، بل نقول قولا کلیا ان کل آیت فی القرآن فہی متضمنۃ للتوحید شاہدۃ بہ داعیۃ الیہ، فإن القرآن اما خبر عن اللہ واسمائہ وصفاتہ وافعالہ فہو التوحید العلمی الخبری، واما دعوۃ الی عبادتہ وحدہ لا شریک لہ وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهي
نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عن من خرج عن حكم التوحيد، فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله۔ آگے بڑھ کے کہتے ہیں فالحمد للہ توحید ورب العالمین توحید الرحمن الرحیم توحید مالک یوم الدین توحید ایاک نعبد توحید وإياك نستعين توحيد اهدنا الصراط المستقيم توحيد متضمن للسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد۔ حد ہی کر دی ہے، کاش جو الفاظ علامہ ابن قیم نے استعمال کیے وہ میں اردو میں اس کی کما حقہ ترجمانی کر سکتا۔ فرماتے ہیں قرآن سارے کا سارا، بات قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ سارا قرآن ہی توحید ہے۔ قرآن کی ہر آیت جو ہے یہ اللہ کی توحید کو متضمن ہے، یا اللہ کی توحید پر دلالت کرتی ہے، یا اللہ کی توحید پر شاہد ہے، یا اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتی ہے۔ یا تو قرآن میں اہل توحید کی کرامت اور عزتوں کا تذکرہ ہوگا، یا پھر توحید کے منکروں کا عذاب اور سزاؤں کا ذکر ہوگا، یا تو جنت کا تذکرہ تو وہ بھی توحید والوں کے لیے، اگر جہنم کی بات آئے گی تو وہ بھی منکرین توحید پہ زجر ہوگی یا شرک کی تردید ہوگی۔ اور کہتے ہیں آپ فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں ہر وقت، ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں، تو آپ نے غور کیا الحمدللہ یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ کیوں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ الحمدللہ تمام صفات کارسازی کس کے لیے خاص ہیں؟ اللہ کے لیے۔ عام لوگ معنی کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ کیا؟ مفسرین کے دو طبقے ہیں، ایک طبقہ معنی کرتا ہے ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور سند المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد رشید شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ وہ معنی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ معنی نہیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے، یہ معنی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ تعریفیں دو قسم کی ہیں، کچھ تعریفیں بندوں کے لائق ہیں، اللہ ان سے پاک ہے۔ فلاں بڑا اچھا کھلاڑی ہے، کیا؟ تو اب یہ تعریف اللہ کے لیے؟ فلاں فٹ بال اچھا کھیلتا ہے، فلاں کے اندر یہ کچھ تعریفیں، فلاں کے بچے بڑے اچھے ہیں، فلاں کی بیوی بہت نیک صالح ہے۔ مثال عرض کرتا جاؤں، کچھ تعریفیں بندوں کے لائق ہیں، کھاتا بڑے اچھے طریقے سے فلاں، سوتا بڑے اچھے طریقے سے ہے، صبح اچھے انداز سے اٹھتا ہے۔ کچھ تعریفیں بندوں کے لائق ہیں، وہ بندوں کے لیے۔ کچھ تعریفیں صرف اور صرف کس کے لائق ہیں؟ الہ ہونا، خالق ہونا، مالک ہونا، حاجت روا ہونا، مشکل کشا ہونا، مسجود ہونا، معبود ہونا، یہ کس
کس کی تعریفیں ہیں؟ یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو کہتے ہیں الحمدللہ، یہ تعریف ہے رب العالمین۔ یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ الحمدللہ بھی توحید، رب العالمین بھی توحید ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ کیا ہے؟ کہ وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، وہی روز جزا کا مالک ہے، یہ بھی توحید ہے۔ ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی توحید ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ بھی توحید ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھی توحید ہی کا راستہ مانگا جا رہا ہے، اس لیے کہ شرک والا راستہ صراط مستقیم ہو سکتا نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ بھی توحید والوں کا راستہ مانگا جا رہا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی منکرین توحید کے راستے سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ ان کے راستے سے ہمیں بچا۔ غور تو کوئی کرے اللہ کی کتاب میں۔ میرے دوستوں، حقیقت میں دیکھا جائے کہ رات کے بیان میں نے جو بسو میرا گدوالیاں گاؤں ہیں وہاں بیان تھا، میں نے کہا دوستو یہ قرآن کتاب الایمان ہے، کتاب التوحید ہے۔ اللہ کی معرفت کی کتاب ہے قرآن۔ لوگوں نے صرف اور صرف چومنے چاٹنے کی حد تک سمجھ رکھا ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی کوشش کرتا ہے، نہ کوئی سننے کو تیار ہے۔ اللہ کی کتاب جس انداز سے اللہ کی توحید کھول کھول کر بیان کرتی ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے جھلک دیکھنی ہے اللہ کی توحید کی، ایک سورت پیش کرنے لگا ہوں ذرا، سورۃ الانعام۔ کون سی سورت؟ کیا یاد رکھیں گے آپ؟ قرآن کا لطف کیا ہے، مزہ کیا ہے۔ میرے سامنے اللہ کی کتاب ہے، 7واں پارہ ہے، سورت کا نام سورۃ الانعام ہے۔ کون سی سورت؟ سورۃ الانعام۔ انعام یہ جمع ہے، مویشیوں کو کہا جاتا ہے، چونکہ مشرکین، اس میں مویشیوں کا ذکر ہے اس لیے انعام نہیں، بلکہ مشرکین کے ان غلط عقیدے کی تردید ہے کہ وہ مویشیوں میں بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے، وہ جانوروں کو اللہ کے سوا اوروں کے نام پہ ذبح کیا کرتے تھے۔ سورۃ الانعام تقریباً اس کی آیتیں 165 آیتیں ہیں، مکی سورت ہے، 165 آیتیں ہیں سورۃ الانعام کی۔ اب سنیے اور لطف اٹھائیے۔ آپ انشاءاللہ محنت کا ضرور داد دیں گے اور آپ محنت سے کوئی فائدہ بھی لیں گے۔ 2 انداز میرے مالک نے سورت میں اپنائے ہیں۔ مسجد نمرہ والو میری بات کو رائگاں نہ جانے دینا، 2 انداز اللہ نے سورت میں اپنائے ہیں، اور میرا ایک جملہ ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ سورۃ الانعام، اور اگر میں کہوں تو یوں بھی اس کا نام یہ سورۃ الانعام در حقیقت میں سورۃ الانعام ہے۔ سورۃ الانعام اگر بندہ سمجھ جائے تو یہی سورت اس کے لیے سورۃ الانعام، انعام سے انعام بن جائے گی، نعمت بن جائے گی۔ 2 انداز ہیں، ایک انداز ہے اسلوب تقریری اور ایک اسلوب ہے اسلوب تلقینی۔ 2 اسلوب اپنائے ہیں۔ ایک اسلوب تقریر ہے، یعنی اللہ ایک چیز کو یہ ثابت کر، ایسے ہے، ایسے ہے، ایسے ہے، ایسے ہے، اس کو کہتے ہیں اسلوب تقریر۔
اور ایک ہے اسلوب تلقین، میرے پیغمبر یوں کہہ دیجئے، یوں کہہ دیجئے. تو پتہ ہے تقریباً اس ایک سورت میں 38 آیتوں میں اللہ نے توحید کے لیے اسلوب اپنایا ہے تقریری لفظ ہوا کے ساتھ. کتنی آیتوں میں؟ 38 آیتوں میں اللہ اس کے اندر توحید بیان کرتے ہیں لفظ ہوا سے، کہ حاجت روا ہوا کون ہے؟ ہوا اللہ. اور اسی طرح تقریباً 43 آیتوں میں اس کے اندر اسلوب اپنایا ہے قل کے ساتھ. بس یہ دونوں انداز آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک تقریر والا قل ہوا اور ایک تلقین والا قل. دونوں میں توحید ہے. فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. پہلی آیت سورۃ الانعام کی، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں، تمام صفات کارسازی، جو تعریفیں اللہ کے لائق ہیں وہ اللہ ہی کے لیے، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، جس نے تاریکیاں اور اجالا بنایا ہے. ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اس دعوے کے لیے دلائل سنیے. فرمایا کیوں اکیلا اللہ ہی حاجت روا اور الہ ہے؟ فرمایا اس لیے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِين. لفظ ہوا پہ غور کرنا. هُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من طین، مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر تمہارے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک وقت اللہ کے ہاں بھی مقرر ہے. فرمایا ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو حالانکہ تمہیں مٹی سے پیدا کرنے والا کون ہے؟ نمبر 2، هو اللہ فی السماوات وفی الارض، وہی الہ ہے، وہی اللہ معبود برحق ہے، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی. یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہارے مخفی کو بھی جانتا ہے، وہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کسب کرتے ہو. سر کو بھی جانتا ہے، جہر کو بھی جانتا ہے، کسب کو بھی جانتا ہے. کون؟ هو اللہ. آسمان و زمین میں معبود برحق کون ہے؟ اللہ. هو اللہ. نمبر 3، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں پر وہی قادر ہے، وہی غالب ہے، اسی کا تسلط، اسی کا کنٹرول ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی حکیم، حکمتوں والا ہے، خبیر، سب کچھ سے باخبر ہے. آیت نمبر 4، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. لفظ ہوا نظر آ رہا ہے؟ فرمایا عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها، اسی کے پاس ہے غیب کے خزانے. ایک معنی. دوسرا معنی وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس ہے غیب کے خزانوں کی کنجیاں. لا یعلمها الا هو،
کوئی انہیں چابیوں کو بھی نہیں جانتا، الا ہو مگر کون؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندر میں کیا ہے، خشکیوں میں کیا ہے، یہ کون جانتا ہے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کائنات میں کروڑوں جنگلات ہیں، کروڑوں جنگلات میں کھرباہا درخت اور پودے ہیں، ہر پودے سے جب کوئی ورقہ، کوئی صفحہ، کوئی پتا گرتا ہے تو یعلمھا، اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم سے گرتا ہے، کتنی کروٹیں لے لے کے زمین تک پہنچتا ہے، ہوا کے کس جھونکے سے گرا ہے، کس جھونکے سے کہاں پہنچا ہے، کس جانور کے پیٹ تک پہنچا ہے، کس حیوان کے پاؤں سے روندا گیا ہے، کون سی زمین میں اس کے ذرات مل گئے ہیں، اس کا علم رکھنے والا کون ہے؟ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، فرمایا کوئی دانہ بھی ایسا نہیں ہے جو زمین کے اندھیروں میں، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، نہ کوئی تر کوئی چیز ہے، نہ کوئی خشک ہے، إِلَّا فِي کتاب مبین، مگر یہ سارا اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی کتاب مبین لوح محفوظ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت، هو الذی یتوفاکم باللیل، تمہیں رات کو سلا کر تمہاری روحیں قبض کرنے والا کون ہے؟ جب تمہاری روحیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں تو حاجت روا بھی وہ ہے، الہ بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہونا چاہیے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، تم دن میں جو کچھ کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر تمہیں اٹھاتا ہے، لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ تمہاری عمر پوری ہو جائے۔ ہر رات روح قبض کرتا ہے، صبح بیدار ہوتے روح واپس کر دیتا ہے۔ فرمایا ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں خبر دے گا کیا کیا کرتے رہے ہو، کہاں کہاں کیا ہے، کیا کچھ کیا ہے۔ یہ خبر وہی دے گا جو باخبر ہو، اور جو ہر چیز سے باخبر ہے، هو اللہ، وہ کون ہے؟ اگلی آیت سنیے، فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ ذرا غور کیجئے، فرمایا وہی اپنے بندوں پر قادر ہے، غالب ہے، قاہر ہے، وہی اپنے بندوں پر نگران فرشتے مقرر کیے ہوئے، کرامن کاتبین ہیں، نگرانی کرنے والے فرشتے ہیں۔ پھر جب موت کا وقت آتا ہے اسی کے حکم سے اس کے فرشتے تمہاری روح قبض کرتے ہیں، اور وہ کمی نہیں کرتے، تو تمہارے اوپر نگران مقرر کرنے والا اللہ، اور تمہاری روحوں کو قبض کرنے کے لیے حکم دینے والا فرشتوں کو کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرشتے اس کے کنٹرول میں، تمہاری روحیں اس کے کنٹرول میں، تم اسی کے کنٹرول میں ہو، تو پھر الہ اور حاجت روا بھی وہی ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، وہی ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے بالحق۔ کس کے لیے؟ حق کے ساتھ، حق کے لیے، حق کو سمجھنے کے لیے، حق کے اظہار کے لیے پیدا کیا ہے، کسی کے لیے نہیں پیدا کیا، حق کے اظہار کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، جس دن وہ کہے گا کن ہو جا، کیا کہے گا؟ کن ہو جا، دیر نہیں لگے گی، فَيَكُونُ، پس ہو جائے گا۔ قولہ الحق، اسی کی بات حق ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کی بادشاہی ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور کے اندر پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ،
غیب کا علم رکھنے والا، ظاہر کا علم رکھنے والا۔ فرمایا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی حکمتوں والا ہے، الخبیر وہی خبر رکھنے والا ہے۔ ہوا کے ضمیر سے اللہ کی توحید کا آغاز، هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے۔ ستاروں کا خالق کون ہے؟ ستاروں کو فضا میں معلق کرنے والا کون ہے؟ ستاروں کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، امام بخاری نے ان کا قول نقل کیا ہے کہ ستاروں کی اللہ نے صرف 3 صفات بیان کی ہیں۔ کتنے صفات؟ ستاروں میں 3 اوصاف ہیں۔ پہلی صفت یہاں بیان کی گئی ہے، اس کے ذریعے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں کیا معلوم کیا جاتا ہے؟ راستہ معلوم کیا جاتا ہے۔ آپ لوگ تو نہیں کر سکتے، آپ کی ٹریننگ نہیں ہے۔ فوجیوں کو، خاص کر جو باہر میں نیوی والے ہوتے ہیں، ان کو ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرنے کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے۔ اور عرب کے لوگ اسی ستاروں کے ذریعے کیا کرتے تھے؟ اندھیروں میں راستے معلوم کرتے تھے، جنگلات میں۔ تو پہلا فائدہ، جنگلات کے راستے معلوم ہوتے ہیں۔ دوسرا فائدہ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، آسمان کی حفاظت ستاروں کے ذریعے کوئی جن شیطان اوپر چڑھ نہیں سکتا، چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے۔ کتنے فائدے؟ تیسرا فائدہ فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ نے آسمان کو مزین کیا ہے ستاروں کے ذریعے۔ مسجد نمرہ میں آنے والوں، تینوں باتیں میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں۔ مشہور تابعی قتادہ کا قول پیش کیا ہے بخاری سے۔ پھر آپ سے پوچھتا ہوں، ستاروں کا فائدہ جنگل میں راستہ معلوم کیا جائے، ستاروں کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے شیطان بگایا جائے، ستاروں کا فائدہ یہ آسمان مزین ہے۔ کوئی چوتھا فائدہ قرآن نے بتایا ہے؟ نہیں۔ قسمت معلوم کیا جاتا ہے، ستاروں سے تقدیر معلوم کی جاتی ہے، ستاروں سے مستقبل کے حالات معلوم کیے جاتے ہیں۔ سارا نیرا جھوٹ ہے، نجومی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سادے بولے والے جا کے بیٹھتے ہیں جی آپ کی قسمت کا ستارہ گردش میں ہے۔ کیا جی؟ آپ کی قسمت کا ستارہ گردش میں ہے۔ اس بدبخت کو اپنا پتہ نہیں ہے کب سے وہ سڑک کے کنارے کائنات کی ساری راکھ اور گرد و غبار اس پہ پڑتا ہے۔ اوروں کے ستارے ٹھیک کرنے والے کے اپنے ستارے کا پتہ بھی اس کو، سارا جھوٹ ہے۔ کوئی ہاتھوں کی لکیروں میں تقدیر جان رہا ہے، جان رہے ہیں؟ قسمت کی لکیر ہے، زندگی کی لکیر ہے، خوشیوں کی لکیر ہے، جی غم کی لکیر ہے، ان میں تقدیر نہیں ہے۔ تقدیر کا مالک کون ہے؟ اسی لیے تو جو ان میں تقدیریں مانتے در حقیقت ایمان سے خالی ہیں۔ کیوں ایمان میں تو آپ کہتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر کس کی طرف سے؟ تو پھر اس میں لکیروں کا کیا دخل ہے؟ اگر لکیروں ہی میں ہے تو غالب نے کیا ہی خوب کہا کہ ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، تقدیر ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے تو کیا ان کی تقدیر نہیں ہوتی؟ ان کی تقدیر شاید اس وقت پاؤں میں ہو، پاؤں بھی نہ ہو، کیا بولو پسٹ کی گوری کیڑی میں دیکھتے ہو سونسا۔ میرے دوستو یہ سب فراڈ ہے، سب دین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ خیر بات کر رہا تھا هو الذی جعل لکم النجوم، توحید تقریری انداز سورۃ الانعام کا
اگلی آیت هو الذی انشأکم من نفس واحدۃ فمستقر ومستودع، وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک باپ آدم علیہ السلام سے پیدا ہو رہے، ساری نسل وہیں سے چلتی ہے۔ فمستقر ومستودع، فرمایا کوئی تو جائے قرار ہے، کوئی سونپنے کی جگہ ہے، جائے قرار دنیا ہے، مستودع پیٹ ہے ماں کا۔ اللہ اکبر کبیر، بہت ساری توجیحات ہیں، میں نے اختصار کیا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، فرمایا ہم تو کھول کھول کے آیتیں بیان کرتے ہیں لیکن سمجھ ان کو آئے گی، فائدہ وہی لیں گے یفقہون جو سمجھتے ہوں گے، جن کی عقل ہی ختم ہو گئی ہو ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ هو الذی جعلکم خلائف الارض، وہی ذات ہے، سورہ آیت نمبر 165، وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ کیا بنایا؟ یہ لفظ خلیفہ کی تھوڑی سی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ عام لوگ کہتے ہیں جی ہم زمین میں اللہ کے خلیفے ہیں۔ نہ میرا دوست، اللہ کو کسی خلیفے شلیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلیفہ نائب کو کہتے ہیں، تو اللہ کو کسی نائب کی ضرورت ہے؟ ہم اللہ کے خلیفے نہیں، جو قرآن کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اس کا معنی یہ ہے وہ ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے، ایک دوسرے کے خلیفہ ہوں گے، ایک جائے گا دوسرا آئے گا، دوسرا مرے گا تیسرا آئے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ کے خلیفے ہیں، اللہ کا کوئی خلیفہ نائب، اللہ نائبوں سے پاک ہے۔ فرمایا جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا، بعض کو بعض پر فوقیت دی، کسی کو اچھا بنایا، مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی لنگڑا لولا ہے، کوئی سالم ہے، بہرحال ہر لحاظ سے اونچ نیچ اللہ نے رکھی ہے۔ فوق بعض درجات، درجوں کے لحاظ سے، کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ جو اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ کسی کو زیادہ دیا، اس کی آزمائش زیادہ میں، کسی سے لے لیا سب کچھ، خالی ہاتھ کنگال ہے، اس کی آزمائش اس میں ہے، تاکہ تمہاری آزمائش کرے اس میں۔ اور اسی طرح قرآن کا سورۃ الانعام کا دوسرا انداز ہے لفظ قل سے۔ کون سا؟ لفظ قل۔ وہ کون سا انداز ہے؟ فرمایا قل سیروا فی الارض، قل سیروا فی الارض، میرے پیغمبر کہہ دیجئے ان سے زمین میں چلو پھرو، ویسے ہی چلو پھرو، ہم برف پاری میں جا کے وہاں تصویریں کھینچو۔ کسی نے سچ ہی کہا کہ عجیب بات ہے، ایک تصویر لینے کے لیے تو مری اور نتھیا گلی تک پہنچ جاتے ہیں اس برف باری میں، لیکن گھر سے اٹھ کر مسجد کے لیے آنا، مسجد تک آنا موت پڑتی ہے۔ فرمایا چلو پھرو، لیکن ایک مقصد کیا؟ فرمایا ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم سبا، ان کا انجام دیکھ لو، کھنڈرات پڑے ہیں، نام و نشان بھی نہیں ہے۔ جھٹلایا، جو انجام ان کا ہوا وہ تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ توحید کا انکار نہ کرنا کبھی۔ اچھا، اس آیت میں توحید کیسے؟ فرمایا توحید ایسے ہے، لوگوں کو ڈیل دینے والا، پھر لوگوں کی اوپر تسلط رکھنے والا، عذاب دینے والا کون ہے؟ یہ صرف اللہ ہے۔ فرمایا قل لمن ما فی السماوات والارض، قل پہلے ہوا، اب کیا لفظ ہے؟ قل، کہہ دیجئے لمن ما فی السماوات وما
والارض، کس کے لیے ہے، کس کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے؟ ہری پور والوں، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ جب سارا کچھ اللہ کا ہے، غیر اللہ کا اس میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے، سارا کچھ اللہ کا ہے بغیر کسی کے حصہ داری کے، سب اللہ کا ہے۔ قل اللہ، قل للہ، اللہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کرنا لازم قرار دیا ہے، تم پہ رحمتیں کرتا ہے وہ۔ اسی طرح فرمایا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، قل کہہ دیجئے اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو کارساز بنا لوں؟ کارساز اس کا معنی سمجھتے ہیں؟ کارساز، کام بنانے والا، کیا؟ تو پھر سچ بتاؤ کہ کام بگڑ جائے تو بنانے والا کون ہے؟ پھر سچ بتاؤ نا کہ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ پھر یہ بدبخت کہاں جائے گا جو کہتا ہے ہاں میری بگڑی بنا، فلاں میری بگڑی بنا، یہی تو جملے کہہ رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ فرمایا اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ فاطر اور بدیع دو لفظ ہیں، کیا؟ لفظ خلق بھی آتا ہے، فاطر بھی آتا ہے، اور بدیع السماوات والارض بھی۔ خلق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پہلے مٹیریل ہو، نمونہ ہو، اس سے آگے کوئی چیز بنائے، اور ایک ہے بدیع۔ لفظ بدعت بھی اسی سے ہے، کس سے؟ بدیع۔ کیوں کہ ایک چیز کا پہلے کوئی مٹیریل دین میں، کوئی نقشہ، کوئی ماڈل اس کا دین میں، بالکل نئی ایک چیز بنائی۔ تو فرمایا بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا پہلے کوئی ماڈل مٹیریل بالکل نیست سے ہست کرنے والا کون ہے؟ یہ وہی ذات ہے۔ فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک ہے۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے ماننے والا ہو جاؤں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور نہ ہو تو شرک کرنے والوں میں سے۔ قل انی اخاف، میرے پیغمبر کہہ دیجئے انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے رب کی نافرمانی کی۔ کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ سے یہ جملہ اسی لیے کہلوایا جا رہا ہے کہ میرے پاک پیغمبر مختار کل صرف اور صرف کون ہے؟ ہاں، محمد عربی بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ سب پہ روب، سب پہ دبدبا، سب پہ قہار کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ، قل میرا پیغمبر کہہ دیجئے اگر عذاب آ جائے اللہ کا یا قیامت آ جائے، او کائنات کے سارے مشرکوں عذاب آ جائے، اللہ فرماتے بتاؤ نا مجھے اغیر اللہ تدعون، کیا پھر اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے؟ کبھی نہیں پکاریں گے یہ۔ تو جب عذاب میں قیامت برپا ہو اسی کو پکارتے ہو، تو راحتوں میں خوشیوں میں بھی اسی کو پکارا کرو۔ جو سمندر کی لہروں اور موجوں میں تمہاری سنتا ہے، تمہیں بچاتا ہے، تو وہ خشکی کے راحتوں میں بھی تمہیں بچا سکتا ہے۔ قل، لفظ قل سے سنیے، فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ،
مجھے اللہ نے منع کیا ہے میں ان کی پوجا کروں، میں ان کو پکاروں جن کو تم پکارتے ہو، میں ان کو نہیں پکارتا۔ ہری پور والوں آپ بھی کہہ دو نا کہ جنہیں مشرک پکارتے ہیں ہم انہیں پکار سکتے، ہم کس کو پکاریں گے؟ کیونکہ لہو دعوت الحق، پکار کس کی حق ہے؟ اللہ ہی کو پکارنا حق ہے۔ قل انی علی بینۃ من ربی، میں ویسے ہی نہیں لگا ہوا ہوں، میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، ویسے نہیں، انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، وکذبتم بہ، تم اسے جھٹلاتے ہو، ما عندی ما تستعجلون بہ، تم جلدی جلدی طلب کرتے ہو۔ مشرک جب کہتے ہیں نا تنگ ہو جاتے، دلیل نہ ہوتی، ائتنا بما تعدنا، جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ لے آؤ۔ کب آئے گا عذاب؟ کب قیامت آئے گی؟ کب زمین پھٹے گی؟ کب آسمان ٹوٹے گا؟ تو جواب دیجئے یہ میرے اختیار میں، ما عندی ما تستعجلون بہ، جس کا تم جلدی سے مطالبہ کرتے ہو یہ میرے اختیار میں نہیں، اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، میرے پیغمبر کہہ دیجئے کون تمہیں نجات دیتا ہے، کون تمہیں بچاتا ہے اندھیروں میں، بر کے خشکی کے اندھیروں میں تمہیں بچاتا ہے، والبحر سمندر کے اندھیروں میں تمہیں بچاتا ہے۔ تم گڑ گڑاہٹ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، چپ کے اللہ کو پکارتے ہو، اس کو، اور کیا کہتے ہو؟ لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا ہم شکر گزار ہوں گے، ہم شاکرین میں سے ہوں گے۔ پھر جب وہ تمہیں بچا لیتا ہے پھر شاکرین نہیں مشرکین ہو جاتے ہو، یہ تو وہ شکوہ ہے۔ قل کے ساتھ تو ہی سنیے، فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا، اللہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے۔ قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل، اے میری قوم تم اپنے طریقے پہ عمل کرو، میں اپنے طریقے پہ عمل کروں گا۔ تم اگر شرک کرتے ہو یہ تمہارا عمل ہے، تو میں رب کی توحید بیان کروں گا، یہ میرا عمل ہے۔ یہ نہیں جس طرح لوگ کہ تسی اساں نہ چھیڑو اسی تساں نہ چھیڑ دے، یہ معنی نہیں ہے۔ اگر یہ معنی ہے تو پھر رب کی توحید کیوں بیان کی جاتی ہے؟ تمہارا عمل شرک ہے تو میرا عمل رب کی توحید بیان کرنا ہے۔ تم شرک سے باز نہیں آؤ گے، میں رب کی توحید بیان کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ انی عامل فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے میری رہنمائی کی ہے سیدھے راستے کی طرف، دینن قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، جو مضبوط دین ہے ملت ابراہیم ہے، وما کان من المشرکین، اللہ کے خلیل مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کر لوں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وہی ہر چیز کا رب ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کبھی اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو رب بنا لوں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں میرا تو اعلان ہے، قل کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کتنا پیارا انداز ہے،
قل کہہ دیجئے ان صلاتی میری نماز و نسکی میری قربانی و محیایا میرا جینا و مماتی میرا مرنا للہ کس کے لیے رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا. یہی جملہ آپ نماز میں بھی کہتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات کہتے ہو کہ نہیں؟ التحیات للہ قولی عبادتیں کس کے لیے؟ والطیبات مالی عبادتیں کس کے لیے؟ والصلوات بدنی عبادتیں کس کے لیے؟ میری زبان کی عبادت بھی اللہ کے لیے، میری بدن کی عبادت بھی اللہ کے لیے، اور میری مالی عبادت کا مطلب یہ اگر میں دوں گا مال تو کس کے نام پر؟ کسی مردے زندے کے نام پر نہیں، کسی قبر شجر حجر مدر اور کسی صنم وثن کے نام پہ میں ذبح نہیں کروں گا. میرا مرنا میرا جینا کس کے لیے؟ تو پھر جو ان لوگوں کو جو سال کے بعد ایک بڑے بڑے کٹے اور سنڈے اور بکرے چھترے تیار کر کے قبر پہ جا کے ذبح کرتے ہیں، ذبح کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے. ایک بندہ کہتا ہے جی ہم تو فلاں کی نیاز اور فلاں کے نام، ہم نے کہا خدا کے بندے یہ حرام ہے تو مولوی کی تقریر بھی سنو نا. کہتا ہے یہ دماغ خراب ہے وہابیوں کا. نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جی حلوہ ہم بناتے ہیں 11ویں کا اور فلاں کا نیاز کا، کیسے حرام؟ اس میں سوجی ہے، سوجی حرام ہے. اس میں چینی ہے تو چینی حرام ہے. میں ڈالڈا پڑتا ہے تو ڈالڈا حرام ہے. کہ جب ڈالڈا حرام نہیں، سوجی حرام نہیں، چینی حرام نہیں، شکر حرام نہیں، تو جب سارا چیز پک کے تیار ہو جاتا ہے تو کیوں حرام؟ یہ ہے لوگوں، سادہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ. میرا دوست بات سوجی اور آٹے کی نہیں، بات اس کی ہے کہ تو کس کے نام پہ اس کو نامزد کر رہا ہے، کس کے نام سے دے رہا ہے. بات یہاں ہے. اور جب ہم کہتے ہیں اللہ سے مانگو، مدد اللہ سے مانگنی چاہیے، تو لوگوں کے اندر شرک کی ترویج والا کہتا ہے لوگوں سے اللہ کی مدد اللہ ہی سے مانگتے ہو، تو پھر تمہاری جب گاڑی خراب ہو جاتی تم کہتے ہو تھوڑا سا مدد کرو دکا لگاؤ، تو شرک، تم بھی تو مشرک ہو گئے. تم بھی کہتے ہو مسجد کی چھت پڑ رہی چندہ دو، تو تم نے لوگوں سے مانگا، مشرک ہو گئے ہو نا. اور میرا دوست یہ دلائل ہیں، یہ دلائل ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. قربان جاؤں سناتا ہوں قرآن، سنو گے؟ ایک مثال سن لیجئے، اسی لیے تو قرآن کہتا ہے، فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، مثال حالت ان لوگوں کی جو اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا کے پکارتے ہیں، اوروں کو کارساز بناتے ہیں، ان کی مثال کمثل العنکبوت، کس کی طرح ہے؟ مکڑی کی طرح ہے. ان کی مثال کس کی طرح ہے؟ یہ میرے سامنے اللہ کی کتاب کھلی ہے، سورت کا نام سورت العنکبوت، 20واں پارہ ہے، آیت نمبر ہے 41. گھروں میں جا کے دیکھنا، پڑھتے ہیں ترجمہ. آج میں سنانے لگا ہوں، آج مجھ سے بھی سن لیجئے تاکہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں. فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بناتے ہیں، کمثل العنکبوت، ان کی مثال کس کی طرح ہے؟ ہری پور والوں مکڑی جانتے ہیں کہ نہیں؟
ببوا، ہندکوں میں ببوا کہتے ہیں، پشتو میں جولا کہتے ہیں، جولاگے کہتے ہیں، یہ دونوں لفظ ہیں، اور پنجابی میں ڈاور کہتے ہیں، عربی میں اس کو عنکبوت کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اس عنکبوت کی طرح مشرک اور ان کے شرک کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ اتخذت بیتن، صرف مکڑی نہیں، مکڑی وہ جو گھر بناتی ہے، گھر بناتی ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، دنیا میں گھر تو بہت بنتے ہیں لیکن سب سے کمزور اور نابود گھر کس کا ہے؟ جی مکڑی کا، ببھوے کا گھر سب سے کمزور ہے، یہ سب سے کمزور گھر ہے۔ یا اللہ، ہری پور والے، مسجد نمرہ میں آنے والوں، رب کی توحید پہ مر مٹنے والوں، رب کی توحید کا دل میں محبت رکھنے والوں، توحید سن کے عش عش کرنے والوں، محبت کرنے والوں، سن لیجئے کیوں یہ مثال بیان کی گئی مکڑی اور اس کے جالے کی۔ کوئی جوڑ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جی لوگ صرف ترجمہ کرتے ہیں بس چلے جاتے ہیں۔ مسئلہ ہے قرآن میں جب مثال بیان ہوتی تو مثال ایک مسئلے کے سمجھانے کے لیے، وہ مسئلہ بالکل ایسے ہی ہے۔ مشرک اور اس کے شرک کی مثال مکڑی اور اس کے جالے کی ایسی ہے جیسے مکڑی گھر بناتی ہے، جس طرح مکڑی کا گھر اس کو سردی گرمی سے بچا سکتا نہیں، اسی طرح مشرک نے جن پہ آس لگائی ہوئی ہے، جن درگاہوں پر، جن قبروں مردوں زندوں پر، وہ بھی ان کو گرمی سردی آفت سے بچا سکتے نہیں ہے۔ جس طرح مکڑی جالا بناتی ہے، مکڑی جالا بناتی ہے تو مٹیریل باہر سے لاتی ہے، اتنا تو آپ بھی سمجھتے ہیں، کہاں سے نکالتی ہے؟ اپنے پیٹ سے نکالتی ہے، اس کا سارا مواد تانا بانا اس کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ فرمایا بالکل مشرکوں کی بھی یہی حالت ہے، ان کے پاس بھی دلیل قرآن سے نہیں، دلیل رب کے فرمان سے نہیں، مصطفیٰ کے فرمان سے نہیں ہے، ان کی دلیلیں بھی اپنے پیٹ ہی سے نکلتی ہیں۔ وہ بھی شرک کے لیے دلیلیں کہاں سے نکالتے ہیں؟ ہاں تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے دو چند مثالیں پیش کی ہیں، یہ قرآن کی تھی یا ان کے پیٹ کی تھی؟ یہی تو پیٹ سے نکالی ہے۔ تیسری وجہ تشبیہ، فرمایا جس طرح مکڑی جالا بناتی ہے مکھیاں پھنسانے کے لیے، کبھی دیکھا ہے آپ نے مکھی کو پھنستے ہوئے؟ مکھی کو پھنسانے کے لیے، اسی طرح مشرکوں نے جتنے درگاہیں اور اڈے بنائے شرک کے، یہ بھی مریدوں کو پھنسانے کے لیے۔ ہاں اور جیسے مکھی پھنستی ہے تو مکڑی فوراً اس پہ جالا بننا شروع کر دے، اوپر تیزی سے گھومتی ہے، میں نے خوب مشاہدہ کیا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی بھولا بالا چلا جائے ان کی محفل میں، یہ مرید ایک دم اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر جالا بننا شروع کر دے، او جی ہون صحیح جگہ پہنچے ہو، آپ تو پہلے ٹھوکریں کھا رہے، اب آپ اچھی جگہ آئے ہیں۔ یہاں ہمارے حضرت صاحب تو گدے مرے ہوئے زندہ کر دیتے ہیں، ہمارے حضرت تو ایسے ہاتھ کرتے ہیں بندہ پار پہنچ جاتا ہے، تو بیڑے پار لگا، ہون صحیح جگہ۔ اتنی جھوٹی کرامتیں، جھوٹے قصے سنا کے اس کے اوپر جال بننا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آخر میں مکڑی جب پکڑتی ہے اس مکھی کو غذائیت چوس لیتی ہے اندر سے، اور پھر جو ڈھانچہ اس کا رہ جاتا ہے اسے یوں ہی پھینک دیتی ہے۔ ایسے یہ جعلی پیر، یہ باطل پرست جو ہیں، یہ آپ سے مال بھی چوس لیتے ہیں، عقیدہ بھی چوس لیتے ہیں، ایمان اور غیرت بھی چوس لیتے ہیں۔ جب توحید کا عقیدہ اندر سے ختم کر دیتے ہیں پھر اوپر سے ہاتھ مار کے پتر ہون جول کامیاب ہے، اب جا بیٹا میرا، آپ کامیاب ہیں، آپ تباہ و برباد کر دیتے ہیں اس کو۔
فرمایا ان کی مثال کا مثل العنکبوت، کس کی طرح ہے؟ مکڑی کی طرح، مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ اور میرا دوست ناراض نہ ہونا، قرآن مثال تو ذکر کرتا ہے لیکن آخر میں ایک جملہ کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن ان کو نہیں سمجھتے مگر علماء سمجھتے ہیں۔ یہ مثالیں ہم بیان لوگوں کے لیے کرتے ہیں پر سمجھتے کون ہیں؟ پھر آپ پوچھ سکتے ہیں نا مجھ سے سوال کر کے، جب بیان لوگوں کے لیے کی ہیں مثالیں اور سمجھتے صرف علماء ہیں تو پھر لوگوں کے لیے کیا ملا؟ کوئی اشارہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب بیان لوگوں کے لیے سمجھتے کون ہیں؟ اشارہ کر دیا کہ جب عالم مثال سمجھے گا تو لوگوں کو سمجھائے گا، اور جو سمجھائے گا پھر اس کی خیر بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، میں نے کل ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ لوگوں کی عادت ہے، جو بھی ان کی خیر خواہی چاہتا ہے اس کی اپنی خیر نہیں ہوتی، یہ ایک فطرت ہے۔ جو ان کی خیر چاہتا ہے اس کی اپنی خیر نہیں۔ کسی نے مرغے سے کہا تیرا قصور کیا ہے کہ لوگ تیری بوٹیاں سیخوں پہ لگاتے ہیں؟ انہوں نے کہا اور تو قصور کوئی نہیں، بس میں صبح سویرے سوئے ہوئے لوگوں کو جگاتا ہوں، اس سوئی ہوئی قوم کو جگاتا ہوں، یہی میرا قصور ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، جو لوگ برا کہتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، جو لوگ خرافات بکتے ہیں، بس ہم یہی ہیں، ان کو جگا رہے ہیں۔ خدا را خواب غفلت سے نکلیے جاگیے۔ اقبال نے کتنا ہی خوب کہا تھا کہ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ ہو سکتا ہے ہمارے اس رونے سے کوئی بے ہوش غفلت میں پڑا ہوا جاگ جائے، سنبھل جائے، اس کا تعلق اللہ سے بن جائے، شرک کی دلدل سے نکل جائے، ہمیں کچھ ملے نہ ملے اس کا بیڑا تو پار ہوگا نا جی۔ یہی ہماری دعوت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔